अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछले दिनों काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ जो है जब मैं बना रही थी तो आपको उसमें मैंने शामिल किया। मैं सोच रही थी पीछे ब्लैक क्या नज़र आ रहा है, अब मुझे पता चला कि मेरी कुर्सी की बैक है। एनी हाउ, जी हाँ, तो आपके रिस्पॉन्स, आपके कमेंट्स मेरा इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतना हौसला बढ़ाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे इतनी खुशी होती है और सबसे बड़ी बात है कि आप अप्रिशिएट मुझे कर रहे हैं मेरी इस एज ग्रुप में भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम है कि इस एज में भी आप मुझे इतना अप्रिशिएट, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल और दुनिया जहान के क्वीन एंड क्या इल्काबात से नवाजते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, ये मेरे लोगों की मोहब्बत है जिसने मुझे पाकिस्तान में रखा। और मैंने अपने मियाँ के पीछे पड़ के कह के मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे नहीं जाना बाहर। और मैंने अपने मुल्क में रहना है जहाँ के लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया जो आपको ज़िंदगी में चाहिए होता है। तो मुझे बाहर नहीं जाना, तो मैंने उनसे ग्रीन कार्ड वापस करवा दिए। जी हाँ, उनको बहुत शौक़ था जाके बाहर रहने का, लेकिन मुझे अपने मुल्क से जो प्यार है, जो मोहब्बत मिली है, मुझे सब कुछ मेरे मुल्क ने दिया है, इसलिए मुझे तो यही ही रहना है। जी हाँ, तो इस वक्त मैं अपने पुराने उसी स्टडी कम स्टूडियो में आपसे मुखातिब हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह फिर हिल्स पे जाके आपसे फिर बातचीत होगी, कोई कुकिंग होगी, कोई खूबसूरत वहाँ की वादियों की आपको सैर करवाऊँगी। जी हाँ, तो आज इस वक्त मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। अभी मैं बाहर अपने बैकयार्ड से ग्रेप फ्रूट्स जो है ना इस सीज़न के, वो मैंने सारे तोड़े हैं। हर साल जब मैं ग्रेप फ्रूट उसको उतारती हूँ दरख्त से, तो सबसे पहले तो मैं दुआ करती हूँ उनके हक़ में जिन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया हुआ है। ग्रेप फ्रूट का सीडलेस रेड कलर का एक ग्रेप फ्रूट है और इतनी खुशी होती है, और मैं उनके लिए दुआएं खैर करती हूँ, उनके आला दर्जात बुलंद करने की दुआ करती हूँ। और उसके बाद मैं हर साल वीडियो ज़रूर बनवाती हूँ। मेरे जो दो फ़ोन गुम हुए थे, गुम क्या हुए थे, स्नैच हुए थे, उसमें इतनी तस्वीरें थी मेरे हर साल की। वो ग्रेप फ्रूट प्लकिंग की तस्वीरें थी। एनी हाउ, इस अभी जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी, शामिल करूँगी अपनी जॉय में, अपनी खुशी में। कुछ ग्रेप फ्रूट में तोहफ़तन भिजवा रही हूँ फ्रेंड्स को, और कुछ खुद एंजॉय करूँगी। मुझे बहुत पसंद है। मैं ग्रेप फ्रूट को हाफ़ करके उसमें छुरी से ऐसे क्रॉस करके एक स्पेशल चम्मच है उसके साथ उसका गूदा निकाल के वो खाती हूँ। जबकि मेरे मियाँ को पसंद है ग्रेप 5-6 ग्रेप फ्रूट्स का जूस निकाल के वो पीना, लेकिन मैं जिस तरह बता रही हूँ मैं उससे उस तरह एंजॉय करती हूँ। तो इस वक्त मैं लाहौरी मछली के हवाले से कुछ आपके सवालात या कमेंट्स कह लें, उसका जवाब देना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगा आप इतना माइन्यूटली देखते हैं। और एक ने लिखा है कि मैंने काली मिर्च 2 दफ़ा डाली। मैंने जब वीडियो देखी तो वाकई काली मिर्च मैंने 2 दफ़ा डाल दी थी। आपने इतने गौर से उसको देखा। जी हाँ, जब इतने सारे मसाले सामने पड़े हो तो हो सकता है मैंने बेख्याली में डाल दी हो। अच्छा, एक ने लिखा है कि काला ज़ीरा अपने बाज़ार से मंगवाया अपने सर्वेंट से और उसी तरह डाल दिया। माय डियर, जहाँ से मैं सौदा ख़रीदती हूँ, जिस स्टोर से लेती हूँ, वहाँ के सारे मसाले साफ़ सुथरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। उनको ना धोने की ज़रूरत है, ना उनको छानने की फटकने की ज़रूरत है, ना ही उसमें से कुछ निकालने की ज़रूरत है। इसलिए बिला खौफ ख़तर आप ऐसे मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर पंसारी की दुकान से आप ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लेते हैं तो उसको पहले आप धोते हैं, छन्नी में डालते हैं, जोड़ते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको रोस्ट करते हैं, सूखा भूनते हैं, और उसके बाद उसको पीस के भुना ज़ीरा आप रख लेते हैं। ये फ़र्क है एक अच्छे बड़े स्टोर से चीज़ ख़रीदने का और एक खुली दुकान से डस्ट वाला ज़ीरा ख़रीदने का।
تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ زیرہ صاف ستھرا تھا، نہ اس کو دھونے کی ضرورت تھی، نہ اس کو پٹکنے کی ضرورت تھی. البتہ اس کا رنگ ذرا تھوڑا گورا گورا تھا، حالانکہ زیرہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو دکاندار نے کہا تھا کہ نہیں یہ کالا زیرہ ہی ہے. جی ہاں. اچھا، یو ایس اے سے پوچھا ہے کہ وہاں تو روہو مچھلی نہیں ملتی، تو وہاں پہ کیا کریں؟ مائی ڈیئر، وہاں تو بہت قسموں کی بہت اعلیٰ درجے کی مچھلیاں ملتی ہیں، سائمن ملتی ہے اور بہت ساری قسم کی مچھلیاں ملتی ہیں. پاکستان میں تو روہو استعمال کرتی ہوں. ہاں، ٹراؤٹ جو مچھلی ہے وہ اگر کبھی آپ حمزہ وغیرہ ادھر جائے تو وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے. باقی آئی لو مچھلی، روہو مچھلی. ہم نے بچپن سے روہو کھائی ہے اور مجھے ابھی تک، اور کچھ لوگ کانٹے والی مچھلی نہیں کھاتے، وہ بغیر کانٹے والی مچھلی کے پسند کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، کانٹے والی مچھلی کا جو ذائقہ ہے نا، وہ بغیر کانٹے والی میں وہ چیز نہیں ہے. اس لیے میں تو جب ایک اسپیشل کشمیری ڈش ہے مچھی آلو، وہ بھی بناتی ہوں تو روہو سے بناتی ہوں. فرائی کرنے کے لیے روہو سے بناتی ہوں، مسالے والی مچھلی روہو سے بناتی ہوں، اور فرائی والی جو بھی ہے میں تو روہو ہی لیتی ہوں. اور لکیلی ہمارے گھر میں مچھلی والا آ جاتا ہے جو بڑی اچھی مچھلی ہمیں دے کے جاتا ہے. تھوڑی سی بازار سے مہنگی تھی. ایک دفعہ لاسٹ ایئر میں مچھلی منڈی گئی تھی اور اس کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب کے اوپر، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ راولپنڈی میں کوئی مچھلی منڈی بھی ہے. پوچھ پچھا کے کرا کے کہاں بازار سے گزر کے مچھلی منڈی میں گئی تھی. اتنی مچھلی اتنی قسم کی. وہاں سے میں کھنگے بھی لے کے آئی، وہاں سے میں تلنے والی بھی، اور وہاں پرانس بھی، اور بہت بڑی منڈی تھی. وہ ایک ہی دفعہ گئی لیکن دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہے. کافی اس کے لیے مجھے تردد کرنا پڑا تھا. 4 پیسے مہنگی دے کے گھر پہ جو ملتی ہے وہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہ ہو گیا جی یو ایس اے میں روہو کا مسئلہ. تو روہو تو وہاں پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ملتی ہو، تو آپ جو ملتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، سائمن وغیرہ مچھلی سے اگر میں نے مچھی آلو وہاں بنایا تھا نا، اس میں وہ خوشبو نہیں تھی جو روہو میں خوشبو ہوتی ہے. ٹھیک، یہ آپ کا جواب ہو گیا. اچھا، ابراہیم نے لکھا ہے کہ آپ کو دیکھ کے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی. یقیناً ابراہیم نے بچپن میں دیکھا ہوگا مجھے ٹی وی پہ کرتے ہوئے. میں نے تو سمجھے کو 40 ایئرز اگو ٹی وی پہ شروع کیا تھا. اس وقت کتنی میں ینگ ہوں گی، کتنی انوسینٹ تھی اس زمانے کی. اگر کوئی میں ویڈیو دیکھوں تو مجھے یقین نہیں آتا، اوف یہ میں ہی ہوں، سو انوسینٹ لکنگ. اور بہرحال ٹائم کی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ایج میں بھی مجھے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، اور میں سارے کام کرنا، صرف اپنے کام کرتی ہوں بلکہ دنیا کے کام بھی کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک کیا ہے، کس نے لکھا ہوا ہے، گرین روز نے لکھا ہے کہ پرانس فرائی کرنے کا طریقہ بتائیں. جی، پرانس کو فرائی کرنے کا میں طریقہ بتا چکی ہوں. ایک پورا پروگرام پرانس فرائی کے اوپر میں نے بنایا تھا. اس کا بیٹر بڑا مزیدار تھا، اور اس میں ڈپ کر کے میں نے پرانس بنائے. بڑے خوبصورت مزیدار وہ بنتے ہیں. آپ پرانی ویڈیوز میں نکال کے دیکھیں تو آپ کو اس میں سے پرانس کی ریسیپی مل جائے گی. ٹھیک، تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے گپ شپ کرتے ہوئے کچھ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے دیں. ہاں، ایک میں بتانا چاہوں گی بات کہ کسی نے لکھا تھا کہ آپ کی عمر اللہ کرنے کی ہے. مجھے پڑھ کے تھوڑی حیرانگی بھی ہوئی، تھوڑی ہنسی بھی آئی. اللہ کرنے کے لیے عمر کی کوئی کہتی ہے؟ آپ بچپن میں بھی اللہ کر سکتے ہیں. اللہ کو یاد تو ہر دم کرتے ہیں. اللہ جس کے دل میں نہیں ہے اس کو ایکشن میں وہ سرور نہیں مل سکتا. جی، تو کسی کو دور سے دیکھ کے یہ کہنا کہ کسی کی عمر اللہ کرنے کی ہے، میں کہتی ہوں انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے. جو آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کرنا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. جو لوگ تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ کے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور تسبیحاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، مجھے تو ان پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو مائنڈ اینڈ ہاتھوں کا تعلق رکھتے ہیں. اینی ہاؤ، میں کچھ کمنٹ نہیں اس پہ کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، جو ایسے کرتے ہیں ان کو یقیناً اس پہ ضرور آتا ہوگا، ملتا ہوگا. ٹھیک، میں ہر مذہب کی عزت کرتی ہوں،
میری ہر مذہب سے تعلق رکھنے والی دوستیں رہی ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے ہر مذہب کے بارے میں جاننا، اور ان کے کلچر کے بارے میں جاننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں دل سے دوسرے مذاہب کی بھی بہت عزت کرتی ہوں۔ ٹھیک، تو یہ ہو گیا جی ان کا جواب، جنہوں نے مجھے لکھا تھا کہ یہ آپ کی عمر اللہ اللہ کرنے کی ہے، اور مطلب کیا مطلب تھا کہ میں آپ کوکنگ کیوں کر رہی ہوں، ہر وقت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی رہوں۔ دنیا داری، دین اور دنیا دونوں کو بیلنس رکھے، دونوں کو ساتھ لے کے چلے، یہی سب سے بڑا آپ کا کمال ہے جی۔ تو آئی تھنک کہ کافی ہے اس وقت تک کے لیے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ۔ اب اگلے پروگرام میں آپ کو میں پھر پہاڑوں کی سیر کرواؤں گی، ٹھیک۔ تو یہاں آنے کا مقصد جو تھا، میں نے آپ کو اس کی ویڈیو دکھا دی، نکاح سیرمنی کی، پھر وہ سالگرہ ایک بیٹی نے جو اپنے 90+ بعد کی سالگرہ کی، وہ میں نے آپ کو دکھا دی، اور کچھ اس طرح کے فنکشن وغیرہ ہوتے رہے۔ تو اب انشاءاللہ پھر اب چلتے ہیں، اور آپ کو میں پھر سیر کرواتی ہوں وہاں۔ اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ، اور آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کچھ ولاگرز جو ہیں وہ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جبکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ تو میں نے سوچا ذرا میں بھی آج کہہ کے دیکھوں کہ کیسا لگتا ہے جی۔ اوکے، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔